اگر آپ اپنے بینک سے اسلامی اصولوں کے مطابق بینکاری کے گھر بنانے کے لیے قرض لیں جس کی ایک مخصوص قسط 25 سال میں ادا کریں، وہ لے سکتے ہیں آپ۔ کہتے ہیں جی کہ میری بہن کی شادی ہوئی، اس سے ایک بچہ بھی ہے، لیکن اب شوہر کی کوئی خیر خبر نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ تو ایک تو یاد رکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر 3 سال تک شوہر کی کوئی خبر نہ ملے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ عدالت میں جا کے درخواست دے کہ میرا خاوند جو ہے 3 سال سے غائب ہے، مفقود الخبر ہے۔ وہ اخباروں میں اعلان کریں گے، اس کے بعد اس کا نکاح ختم کر دیں گے۔ بہرحال تم اگر تلاش کرنا چاہتی ہو تو سورۃ والضحیٰ پڑھ کے دعا کیا کرو۔ جائیداد میں باپ اپنی مرضی سے زندگی میں چاہے تو بیٹی کو بیٹے کے برابر بھی دے سکتا ہے، موت کے بعد بیٹے کا حصہ دوہرا ہوگا، بیٹی کا ایک ہوگا۔ میرے بیٹوں کی کاروبار اور نوکریاں نہیں ہیں، سب بے روزگار ہیں، ساتھ ہی ان کے رشتے بھی نہیں ہوتے۔ جب روزگار نہیں ہے تو رشتے کہاں ہوں گے؟ آج کا رشتہ تو پیسے سے ہوتا ہے نا۔ پیسے نہ ہوں تو کہاں سے رشتہ ہوتا ہے؟ بہرحال ان کو کہیں کہ وہ استغفار پڑھیں کم از کم روزانہ 2000 دفعہ، انشاءاللہ اللہ کوئی اسباب روزگار کے پیدا کر دیں گے۔ میرا بیٹا سخت مشکلات میں ہے، سارے گھر والے پریشان ہیں۔ مشکلات سے نکلنے کے لیے سب سے بڑا وظیفہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ سارے گھر والے جو ہے نا روزانہ کم از کم 500 دفعہ پڑھا کریں، اللہ ہر مشکل سے نکال دیں گے۔ اب جنگ احد سے بڑی مشکل کب ہوگی؟ لیکن صحابہ نے کیا پڑھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء۔ اسی طرح جب سیدنا ابراہیم الخلیل کو آگ میں ڈالا گیا، انہوں نے بھی پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اسی طرح جب سیدنا ابراہیم نے اپنی بیوی ام اسماعیل کو ایک دودھ پیتے بچے کے ساتھ، اس وقت ایک جنگل تھا وادٍ غیر ذی زرع میں چھوڑا، تو بیوی نے بھی یہی کلمہ پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بی بی عائشہ بھی جب تہمت لگی اور ان کو پتہ لگا تو انہوں نے بھی یہی پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو یہ تو بہت بڑا خزانہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی پڑھنے والا ہو اور یقین سے پڑھے۔ عورتیں احرام کی حالت میں موزے یا جراب پہن سکتی ہیں۔ اگر کوئی مرد یا عورت جنابت کی حالت میں 100 دفعہ تسبیح پڑھے، یہ تو نہیں نا کہ آپ تسبیح پڑھنے بیٹھ جاؤ ناپاک کی حالت میں۔ ایک دفعہ کہہ دیا سبحان اللہ استغفر اللہ، کوئی بات نہیں، لیکن تسبیح تو نہ پڑھے نا۔ میں بینک میں ملازم ہوں، میں اپنی کمائی سے والدین کو حج عمرہ کروا سکتا ہوں؟ بالکل کروا سکتے ہیں۔ آپ کی تنخواہ تو حلال ہے، آپ کی تنخواہ جو ہے وہ حرام نہیں ہے، وہ سود نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ ایسی جگہ نوکری نہ کرو۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ تم دوسری جگہ نوکری تلاش کرتے رہو، جب مل جائے تو چھوڑ دو۔ اپنے پیسوں سے بالکل والدین کو حج کراؤ، عمرہ کراؤ۔